بسم اللہ السلام علیکم، میں طیب ہاشمی۔ آج ہم لوگ سائن مارکیٹنگ کے آفس بلو ایریا میں آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی ملک صاحب، جو سی ای او ہیں کنٹری کلب مری کے اور فائنل ہیں جی ایس ایم گروپ کے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، الحمد للہ۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اچھا سر، جو مری میں آپ لوگ پروجیکٹس لے کر آئے ہیں ان کی ڈیٹیلز بتائیں۔ جی بالکل ہاشمی صاحب، آپ کے توسط سے میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ ایز اے جی ایس ایم گروپ مری میں دو پروجیکٹس ابھی لانچ کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا نام ہے سگنیچر ریزارٹ اور دوسرا ہے ہالیڈے کنٹری کلب۔ یہ دو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہم لے کے آ رہے ہیں جی۔ جو کنٹری کلب ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیں۔ جی بالکل، کنٹری کلب اس کو شارٹ ٹرم میں کہتے ہیں، ویسے ہم اس کو ہالیڈے کنٹری کلب یا ایچ سی سی کہتے ہیں۔ یہ ایک تھیم بیسڈ پروجیکٹ ہے ایز یوزول، جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے باقی پروجیکٹ بھی تھیم بیسڈ ہوتے ہیں، لائک ہمارا جیسن ایمپوریم ہے، سگنیچر ہوٹلز ہے، ان کی بھی ایک تھیمز ہیں۔ اسی طرح اس ہالیڈے کنٹری کلب کی بھی ایک تھیم ہے، وہ ایک ریزارٹ ہے۔ لیکن ریزارٹ ہے اس میں ہم نے تھوڑی فلیکسیبلٹی دی ہے، فریڈم دی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ اپنا پلاٹ رکھ لیں۔ 5 مرلہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور فلیکسیبل ہوتا ہوا 10 مرلہ، 1 کنال، ایون 2 کنالز کا بھی اور ایون 5 کنالز کا بھی، وہ آپ پہ ہے۔ آپ جس سائز کا ہمیں کہیں گے ہم اس سائز کے آپ کو وہاں لینڈ پرووائڈ کر دیں گے فلی ڈیولپ۔ لیکن یوزول کیونکہ پلاٹ چھوٹے چلتے ہیں 5-10 مرلہ اور 1 کنال کے، تو یوزلی ہم یہ 5-10 مرلہ کے وہاں کٹنگ کر رہے ہیں۔ دین ہم لوگ وہاں پہ کاٹیجز انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اینڈ یوزر یا کوئی بھی کلائنٹ جو اپنے لیے پرسنلی رکھنا چاہتا ہے وہاں پہ، وہ اپنا کاٹیج وہاں پہ رکھ سکتا ہے، وہاں پہ وہ اسٹے کر سکتا ہے ویکیشن میں، اور چاہے تو اس کو جب اس کا فری ہو تو اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتا ہے۔ رینٹنگ کی فیسلٹی بھی کمپنی دے گی۔ تو ایک فلیکسیبل ریزارٹ ہے، لیکن آف کورس تھیم بیسڈ ہے۔ اس کے اپنے بائی لاز ہوں گے، اس کے اپنے قانون ہوں گے، اس کے اپنے کچھ لائک اس کی کیونکہ ٹاؤن پلاننگ پراپر ہوگی، تو ہم پہلے سے ڈیفائن کر دیں گے کہ پلاٹ کہاں پہ آ رہے ہیں، کاٹیجز کہاں پہ آ رہے ہیں، اپارٹمنٹ کہاں پہ آ رہے ہیں، کمرشل کہاں پہ آ رہا ہے۔ منی سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو سوسائٹی کا ورڈ نہیں دینا چاہتے، یہ ایک ریزارٹ ہے۔ ٹپیکلی سوسائٹی کا کنسیپٹ تو یہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھو گے اسلام آباد، پنڈی یا لاہور میں ہوتے ہیں، ایک آپ زمین لیتے ہیں 5-10 ہزار کنال اور اس میں کٹنگ کر دیتے ہیں، بالکل پلین کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں پلاٹنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کو آپ کبھی کاٹ سکتے بھی نہیں اور کاٹنا چاہیے بھی نہیں۔ اس پہ آپ نے ایز پر نیچرل کنٹور جانا ہوتا ہے کہ اگر جہاں پہ ٹریز ہیں آپ ٹری کو ریٹین کرنا ہے، جہاں پہ پتھر ہیں، راکس ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ کو ریٹین کر کے اس پہ کٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ کٹنگ کا ورڈ میں نہیں یوز کروں گا، میں ڈیولپمنٹ کا ورڈ یوز کروں گا۔ اس کو پلاٹ کو آپ نے ڈیولپ کر کے دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹپیکل سوسائٹی کے کنسیپٹ پہ جائیں اور سارے پہاڑوں کاٹ کے پلین کر دیں تو پھر تو اسلام آباد میں یا مری میں کوئی بڑا ڈفرینس نہیں رہے گا۔ تو اس کو میں کہوں گا کہ ایک ریزارٹ ہے، ایک کمیونٹی ریزارٹ ہے، جہاں پہ لوگوں کو فلیکسیبلٹی دے دی ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا گھر بنائیں، چاہیں تو آپ کاٹیج بنائیں، اور چاہیں تو انویسٹ کر کے پلاٹ کو چھوڑ دیں آپ۔ ٹھیک، آپ نے ابھی جو لفظ یوز کیا ریزارٹ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ریزارٹ کے بارے میں آئیڈیا نہیں۔ جی ریزارٹ، ولاز اور کاٹیجز، کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، ریزارٹ ایک براڈر اسپیکٹرم میں یوز ہوتا ہے۔ ریزارٹ مینس کہ ایک ایسی فیسلٹی، ایک بڑی فیسلٹی مینس کہ ایک پیس آف لینڈ جو 500,000 یا 2,000 کنال کا ہوگا، جس کے اندر آپ کے کاٹیجز بھی ہیں، ہٹس بھی ہیں، ولاز بھی ہیں، اور ساتھ ادر اس میں فیچرز اور امینٹیز ہیں۔ لائک ریزارٹ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ٹورزم سے اور ہاسپٹیلٹی سے۔ کوئی بھی ریزارٹ جو ہوگا، اس کو آپ ایگزامپل لے لیں، جس طرح ایک ہوٹل ہوتا ہے، ہوٹل میں رومز ہوتے ہیں، آپ ورڈ ہوٹل یوز کرتے ہیں، اس کے روم اور ریسٹورنٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح ورڈ ریزارٹ جو ہوتا ہے، ریزارٹ کے اندر ہوٹل بھی ہوتا ہے، ولاز بھی ہوتے ہیں، کاٹیجز بھی ہوتی ہیں، سوئمنگ پول بھی ہوتے ہیں، آپ کی سپورٹس بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ ایک انڈر ون روف اگر آپ کسی کو ٹورزم کا سلوشن دیں یا ہاسپٹیلٹی کا سلوشن دیں تو دو چیز ہوتی ہیں، ایک ہوٹل ہوتا ہے، ہوٹل میں رومز اور ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، اور جب ولاز کاٹیجز پہ آپ جاتے ہیں تو وہ ایک ریزارٹ بن جاتا ہے۔ ان میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ پلاٹ، ولا، ریزارٹ، یا کس میں زیادہ اسکوپ ہے؟ دیکھیں، ڈفرینٹ اسکوپ ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کے لیے، انویسٹر کے لیے ڈفرینٹ ہیں اور اینڈ یوزر کے لیے ڈفرینٹ ہیں۔ لائک اگر میں بات کروں پلاٹس کی، تو پلاٹ ان لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے جو مری میں ابھی ان کے پاس بجٹ بھی کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ 5 مرلہ یا 10 مرلے کا پلاٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم ابھی ہمارے پاس اتنی پیسے ہیں، لائک ہمارا ابھی اس ٹائم جس دن میں آپ انٹرویو آج دے رہا ہوں، آج ہمارا 5 مرلے کی قیمت 35 لاکھ ہے۔ اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ صرف 15% ہے، کچھ اراؤنڈ 5 لاکھ ہے تقریباً۔ تو اس پہ آپ ایک پلاٹ بک کرا سکتے ہیں۔ تو آپ ایک جس طرح آپ ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں تو یہاں بھی ایک آپ پلاٹ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایز اے اینڈ یوزر بھی ہو سکتا ہے اور انویسٹر بھی، ایسا انویسٹر جو انویسٹ کر کے ایک پراپرٹی رکھنا چاہ رہا ہو کہ اگر ریٹس بڑھیں گے تو میں سیل کر دوں گا، اس کے لیے بھی ایک اچھا ہے۔ ہاں، جو کاٹیج ہے، کاٹیج ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے یا ان لوگوں کے لیے جو رینٹلس لینا چاہتے ہیں
یا پھر جو لوگ اپنے لیے ایک پکنک اسپاٹ اور ہالیڈے ایک ریٹریٹ ہوم کے طور پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے پھر ہم کاٹیج دے رہے ہیں. تو اگین میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں گا کہ پلاٹس ان لوگوں کے لیے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، پیور انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو کہ سرٹن ٹائم پیریڈ بعد وہاں بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہے، ہم ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے. تو دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، کاٹیج اور پلاٹ، لیکن دونوں سوٹیبل ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، لانگ ٹرم کے لیے بھی اور شارٹ ٹرم کے لیے بھی. اگر میری ریکمنڈیشن مانیں گے تو میں آپ کو کاٹیج کا مشورہ دوں گا کہ آپ کاٹیج دیکھ لیں. کاٹیج میں پھر ڈفرینٹ آپشن ہیں، لائک اسٹوڈیو کاٹیج بھی ہے، لائک اس میں 1 بیڈ کاٹیج بھی ہے، 2 بیڈ کاٹیج بھی ہے، اور فلیکسیبلٹی، آپ 3 بیڈ کاٹیج ہم نے لینا چاہیں تو ہم آپ کو 3 بیڈ کاٹیج بھی دے سکتے ہیں. مینس کہ یہ پروجیکٹ 100% فلیکسیبل ہے اور 100% کسٹمائزیبل ہے. ٹھیک ہے جی، تو ریکمینڈیڈ ہے آپ کاٹیج لے لیں کسی بھی سائز. اچھا، یہ جو پلاٹس ہیں ان کی پوزیشن آپ کب دیں گے؟ اور جب ہم لوگ اپنی بلڈنگ وہاں پہ یا کوئی بھی ہاؤس کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان طرف سے کچھ ریسٹرکشنز ہوں گی یا اپنی چوائس میں ہم کر سکتے ہیں؟ جی، جہاں تک پہلا وہ کوشچن ہے کہ اس کا پوزیشن کب دیں گے، تو پوزیشن کے لیے ہم لوگ نے 3 پھیزز اناؤنس کریں گے ہم انشاءاللہ. پہلا فیز ہمارا جولائی اگست میں ہم لوگ پہلے فیز کے پلاٹس اور کچھ کاٹیجز ڈیلیور کر دیں گے. یہ اگین میں کہوں گا کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر پروجیکٹ ہے. اس کی وہ کنونشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ بلڈوزرز ہم نے نہیں لگانے ہیں، ہم نے ایز اٹ از ریٹین کرنا ہے اس کو، اور بیچ میں ایک ایک پلاٹ ڈیولپ کرتے جانا ہے. ہماری کوشش ہے کہ جولائی اگست میں اگر ہوپفلی اگر حالات اچھے ہوئی ہے ویدر کے، بارشیں زیادہ نہیں ہوئی، سنو بہت زیادہ لانگ نہ چلی، تو ہوپفلی جولائی اگست میں ہم اس میں پہلا پوزیشن دے دیں گے، کچھ پلاٹس پر کچھ کاٹیجز کا ہم دے دیں گے. اور سیکنڈ کوشچن آپ کا تھا کہ کیا یہاں پہ اگر کوئی پلاٹ لیتا ہے تو کیا اس پہ کوئی ریسٹرکشن ہے کہ وہ یہاں پہ جب اس نے کنسٹرکشن کرنی ہے؟ تو بالکل جی، ریسٹرکشن کا ورڈ میں نہیں یوز کروں گا، میں بائی لاز کا ورڈ یوز کروں گا کہ ہم نے کچھ بائی لاز ڈیفائن کی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل آؤٹ آف ایک ڈیزائن وہاں پہ کچھ لوگ ڈیولپ کر دیں جو عجیب سا بیچ میں لگے. جس طرح ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ بائی لاز بنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے 5 مرلے کا گھر بنانا ہے تو آپ کے یہ بائی لاز ہیں، آپ نے اتنا سائڈوں پہ کارنر چھوڑنا ہے، اتنے آپ نے فرنٹ بیک اسپیسز چھوڑنی ہے. اسی طرح اس کے بھی کچھ بائی لاز ہم نے ڈیفائن کیے ہیں، وہ کچھ کریں گے. ان کے اندر رہتے ہوئے آپ بے شک جو مرضی کنسٹرکٹ کریں، ہم اپنے کچھ 15 سے 20 ڈیزائن دے دیں گے آپ کو کہ آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی ڈیزائن سلیکٹ کر لیں. اگر ان میں سے آپ کو نہیں پسند آتا تو دین آپ اپنے جو آپ اپنا آرکیٹیکٹ ہے اس کو بتا دیں گے یہ بائی لاز ہم ایس او پیز دے دیں گے، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو اینول اپریسیشن ہے وہ کتنا ایکسپیکٹڈ ہے؟ جو آپ کے پلاٹس ہیں جو 35 لاکھ ابھی آپ آفر کر رہے ہیں، آفٹر 1 ایئر اپریکسیمیٹلی کتنے کا ہوگا؟ اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے سگنیچر ہوٹلز ہم نے شروع کیا تھا 16,000 پہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور آج ریٹ دیکھیں 32,000 ہے. لوگوں نے جسٹ ڈاؤن پیمنٹ دی تھی 16,000 کے حساب سے 4,000، اور آج 32,000 کا ریٹ ہے. اور جو لوگ ایز اے اینڈ یوزر آ رہے ہیں تو ان کو 400 پروفٹ ہوا ہے. سیم ایگزامپل اس کی ہے، مے بی یہ اس سے اوپر جائے گا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ شاید ایک سال میں مے بی 300 400 تو ایٹ لیسٹ ٹچ کرے گا، مے بی اس سے بھی زیادہ ٹچ کرے. کیسے؟ ابھی ہم لوگ پری لانچ میں 35 لاکھ کا پلاٹ دے رہے ہیں، اور لانچنگ پہ یہ کوئی 40 to 42 لاکھ کا ہوگا، اور 1 ایئر میں یہ اراؤنڈ ہوگا میرے خیال میں 47 to 48 لاکھ کا یہ پلاٹ ہوگا جو 5 مرلے کا ہے. جبکہ لوگوں نے تو جسٹ ڈاؤن پیمنٹ دی ہوگی اور کچھ انسٹالمنٹ دی ہوگی. تو اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو 200 300 400 بس اس کے اراؤنڈ ہم فکس تو نہیں کہہ سکتے، آپ کو فکس کہنا بھی نہیں چاہیے. 100% بھی اگر انکریمنٹ آ جاتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن مور دین 100 ہوگا انشاءاللہ. اور جس طرح میں سگنیچر ہوٹل کی اگین ایگزامپل دوں تو اس میں 400% تقریباً ہوگا، 350% لوگوں کو پروفٹ آیا، تو ایک اچھا ریٹرن امید ہے. اچھا، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ گوگل میپ پہ تو اس لوکیشن نہیں آ رہی. جی، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کون سی ہے؟ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پٹراٹا ٹاپ ہے. جو ہمارا سگنیچر ریزارٹ ہے وہ ٹورزم ہائی وے پہ ڈاؤن ہے، اور اس پہ تھوڑا سا اپ جاتے ہیں تو ہمارا ہالیڈے کنٹری کلب ہے. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئی ہیں، مطلب ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. ٹورزم ہائی وے سے جو ہماری روڈ اوپر جائے گی اوپر ٹاپ کی طرف، تو اس میں وہی روڈ اس کو بھی کنیکٹ کرے گی. ابھی اگر آپ نے جانا ہو تو ابھی گورنمنٹ کی آلریڈی وہاں پہ ایکسیس موجود ہے، جیپ وہاں پہ جاتی ہے. کچھ ٹائم بعد، کچھ آفٹر فیو منتھس وہاں پہ ہم اپنے پراپر روڈ بنا دیں گے. وہاں 2-3 ہم راستے دے رہے ہیں انٹرنسز. ایک وہ انٹرنس ہے جو سگنیچر ریزارٹ کے اندر سے جا رہی ہے، ایک وہ انٹرنس ہے جو ہم باہر سے دے رہے ہیں، آؤٹ سائڈ سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو پٹراٹا ہے اس کی لوکیشن. اب اس کی میں ایک اور چیز آپ نے کوشچن نہیں پوچھا، میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو کتنی روڈ اس کو کنیکٹ کر رہی ہیں.
ایک ایکسپریس وے ہے جو بارکو سے آپ جاتے ہیں تو آگے مری میں پہنچتے ہیں. ایک جی ٹی روڈ ہے جو اولڈ مری کی روڈ تھی وہ اس کو کنیکٹ کرتی ہے. دین ٹورزم ہائی وے ہے جو روات سے آ رہی ہے وہ اس کو کنیکٹ کرتی ہے. دین بارکو میں ایک ایکسپریس وے کے پیرالل ایک اور روڈ چلتی ہے جس کو انگوری روڈ کہتے ہیں. تو یہ 4 روڈ اس کو کنیکٹ کرتی ہیں ہالیڈے کنٹری کلب کو بھی اور سگنیچر ریزارٹ کو بھی. جو انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہ تھا کہ لوگ سٹک ہو گئے تھے, روڈ بند ہو گئی تھی. ادھر یہ سچویشن نہیں ہے, یہاں پہ 4 روڈ ہیں, کوئی ایک بند ہوگی تو دوسری کھلی ہوگی. اگر ایک جگہ ٹریفک جیم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو الٹرنیٹ 3 ادر ویز ہیں. پھر اگر آپ ہروات والی سائڈ پہ کوٹلی ستیاں والی سائڈ پہ نکلتے ہیں ٹورزم ہائی وے پہ تو اس پر ادھر تو سنو ہوتی ہی نہیں ہے. تو بہت ایزی ایکسیسیبل پلیس ہے, بہت اچھا انوائرمنٹ ہے, فل آف سنو ہوگا. اس کا سنو تو پورے ملک میں لیٹ ہو گئی ہے. جنوری میں ہوپ فلی مڈ آف جنوری میں آپ دیکھیں گے یہاں اچھی خاصی سنو پڑتی ہے. اچھا, یہ جو پروجیکٹ ہے کیا اس کی این او سی ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ سوسائٹیز ہم نے دیکھا پاکستان میں آتی ہیں, اس کے بعد جب وہ کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, بہت ساری بکنگز ہو جاتی ہیں, اس کے بعد سی ڈی اے یا جو بھی وہاں کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, مطلب یہ انلیگل سوسائٹی ہے. تو آپ لوگ بھی ڈیفینیٹلی وہاں پہ کٹنگس کریں گے پلانٹس کی, اور وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جی, کیا این او سی کلیئر ہے, بعد میں ایشو تو نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے میں این او سی کی بات بتا دوں کہ این او سی کا جو ورڈ ہے وہ ہوتا ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. کسی بھی جب پروجیکٹ کو دیا جاتا ہے وہ صرف سوسائٹی کے لیے نہیں ہوتا, ایون وہاں پہ ایک گھر کے لیے ولا کے لیے بھی ہوتا ہے. آج کل تو ہر جگہ ایون آپ اسلام آباد میں 5 مرلے گھر بھی بناتے ہیں تو آپ کو سی ڈی ایس این او سی لینا پڑتا ہے. چھوٹی چیزیں جو ہمارے پلاٹس ہیں وہ بالکل نیئر ہیں, مے بی ود ان ویک یا 15 ڈیز میں مل جائے گا. جو ایز اے ریزارٹ ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, مے بی 1 منتھ یا 45 ڈیز میں انشاءاللہ مل جائے گا. گورنمنٹ بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہے ریزارٹس کو, اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ سوسائٹیز کی بجائے ریزارٹس ڈیولپ کریں, بجائے اس کے کہ آپ خالی پلاٹ دے دیں اور جسٹ کٹنگ دے دیں, اس کی بجائے آپ پورے ریزارٹ اس میں کریں. ہماری گورنمنٹ آفیشیل سے کئی دفعہ میٹنگز ہوئی ہے, ہم لوگ اس پورے ایریے کو ریزارٹس ڈیزگنیٹڈ ایریا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپروو ہو جائے. یہاں پہ کوئی بھی فیوچر میں بھی ریزارٹ کے بغیر ڈیولپمنٹ نہ کر سکے, کیونکہ ریزارٹ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے. 100% اپروول ہوں گی, اپلائی ہوا ہے انشاءاللہ. ہم لوگ بائی لاز کے اندر رہ کے کام آلریڈی آپ پتہ ہم کرتے ہیں, اس پروجیکٹ میں بھی بائی لاز کے اندر رہ کے کریں گے. اور گورنمنٹ کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لائک مری میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ مری میں اکثر کوشچن سننے میں آتا ہے کہ شاید مری میں شاید کنسٹرکشن میں پابندی ہے. کنسٹرکشن میں پابندی نہیں ہے, انلیگل کنسٹرکشن میں پابندی ہے, ٹری کٹنگ میں پابندی ہے, پہاڑ کی کٹنگ میں پابندی ہے, ان چیزوں پر پابندی ہے. تو اس کے باوجود آپ مری میں دیکھتے ہوں کہ لوگوں نے 15 سٹوری بلڈنگ نیچے سے اٹھا کے اوپر تک لے گئے ہیں. ہم اس کے سخت خلاف ہیں, ہم بے ہنگم کنسٹرکشن کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں پراپر پلانڈ کنسٹرکشن ہونی چاہیے, بلکہ ہم تو وی آر مور دین ہیپی کہ گورنمنٹ ریسٹرکشن لگائے انلیگل کنسٹرکشن میں مری میں اور ہر جگہ پہ, تاکہ ہر بندہ جو ایک اس ہمارے کنسیپٹس کو یا جو ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کنسیپٹ ہے یا اس کے جو تھیم کو خراب کرتے ہیں وہ لوگ آؤٹ ہو جائیں وہاں سے. تو انشاءاللہ آپ کے کلائنٹ کو میں بتانا چاہوں گا جی 100% پروجیکٹ اپرووڈ ہوگا اور ہماری چیزیں تقریباً اپلائی ہو چکی ہیں. اچھا سر, یہ جو جیسان گروپ ہے, شروع میں آپ لوگ آئیڈیا لے کر آئے ہائی رائز بلڈنگس کا, آپ نے کہا کہ جو ہوٹل پراپرٹی ہے اس میں انویسٹ کریں. یہ جو ٹریڈیشنل ہے یا ٹیپیکل جو پلاٹس کی ٹریڈنگ ہے, اس سے آپ نے کہا کہ یہ اس سے بہت زبردست ہے, ہوٹل پراپرٹی میں انویسٹ کریں, ہائی رائز کی طرف آئیں. جب لوگ ہائی رائز کی طرف آئے, ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا, بہت ساری بلڈنگس بننا شروع ہوئی پنجی اسلام آباد میں. آپ لوگ پلاٹس کی طرف آئے, آپ ایچ سی سی لے کر آگے, اور فردر بھی ہم نے دیکھا ٹیکسلا میں بھی آپ کی ڈفرینٹ سوسائٹیز آ رہی ہیں. کیا آپ کی پالیسیز میں کنفیوژن ہے یا پھر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ایکچولی اسٹارٹ میں ہم لوگ ہائی رائز بنانے سے پہلے بھی ولاز وغیرہ بناتے تھے, اور ہمارا گروپ اور ہم ایز انڈیویجول 5 مرلے کے 10 مرلے کے گھر بنا کے اسلام آباد میں سیل کرتے تھے. دین ہم لوگ موو ہوئی ہائی رائز پہ. اتفاق سے بائی چانس ہمارے 7-8 ہائی رائز لانچ ہو گئے ایٹ اے ٹائم ود ان 2 ایئرس. لیکن کبھی بھی ہمارا یہ نہیں تھا کہ صرف ہائی رائز میں ہم نے کبھی نہیں بات کی. ہم آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہائی رائز میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, وہ کم جگہ پہ ایک بڑی بلڈنگ ہو جاتی ہے. وہ تو ایک بہت سے کنسیپٹ ہے اس میں چل رہے ہیں. جو سوسائٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی تک گروپ ہمارا سوسائٹی بھی نہیں گیا, ابھی کوئی ایک سوسائٹی بھی ہم نے لانچ نہیں کی. اگر میں اگزامپل دوں, آک لینڈ کی جو فارم ہاؤسز ہیں ٹیکسلا میں, وہ بھی ایک منی ریزارٹ ہے ٹورزم کو اور ہاسپٹیلٹی کو کیٹر کرنے کے لیے. اچھا, مری میں دیکھیں تو یہ پلاٹ بھی کوئی ٹپیکل پلاٹ نہیں ہے, یہ بھی ٹورزم ہاسپٹیلٹی کے لیے ایک ریزارٹ کی صورت میں ہے. اور ہم جو یہاں پہ ہائی رائز اسلام آباد میں بنا رہے ہیں, ہوٹلز بنا رہے ہیں, ان ہوٹلز کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہمارے ایک ہوٹل میں سگنیچر ہوٹل میں بات کروں تو وہاں 600 رومز ہیں, اور 600 لوگ اگر ایک دن میں آتے ہیں تو سب لوگ اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے. کچھ لوگ مری جائیں گے, کچھ مظفر آباد جائیں گے, کچھ آگے ناران کا کان جائیں گے, کچھ جی بھی جائیں گے. تو جہاں جہاں انہوں نے جانا ہے وہاں پہ ہم لوگ ابھی سے فیسلٹیز کریٹ کر رہے ہیں. لائک اگر آپ کے سگنیچر ہوٹل میں ہم 50 لوگ میں بھی ہر روز موو کریں آگے ایچ سی سی میں یا سگنیچر ریزارٹ مری میں, تو یہ بہت ضروری ہیں کہ آگے ہم لوگ فیسلٹیز بناتے جائیں.
ग्रुप की पॉलिसी है कि सॉरी ग्रुप की एक ही पॉलिसी है कि टूरिज़्म को और हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट करना एट एनी कास्ट। हाँ, जहाँ तक हाउसिंग सोसाइटी है, इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा भी प्लान है कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करेंगे, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद। और वो भी जो सोसाइटी हम लॉन्च करेंगे उसमें भी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म ज़रूर होगा। हम लोग हमेशा सस्टेनेबल मॉडल्स की तरफ जाते हैं। हम लोग जो कन्वेंशनल सोसाइटी होती हैं, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर लोगों ने प्लॉट डेवलप कर दिए हैं, जहाँ पे लोगों ने अगले 15 साल भी राइट नहीं रखनी, उसकी कंसेप्ट के हम थोड़ा सा खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ डेवलप करो जो आबाद हो जाए, वो चाहे हाई राइज हो, चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे रिजॉर्ट हो, चाहे विला हो, चाहे कुछ भी हो, वो आबाद होना चाहिए। डेड इन्वेस्टमेंट के हम थोड़े खिलाफ हैं। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में इसका जवाब दिया। ठीक। अच्छा सर, ये जो HCC है इसमें टोटल प्लाट्स कितने हैं? HCC एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें फिक्स प्लाट्स नहीं हम कह सकते। अभी तक जो हमने अनाउंस किए हैं, हमने 100 किए हैं, 105 मरला के, 110 मरला के, 101 कनाल के, 100 स्टूडियो कॉटेजेस, 101 बेड कॉटेज और 102 बेड। लेकिन ये 100% फ्लेक्सिबल है। ये जस्ट हमने अपने लिए किए हैं। एक तो हमारे पास अलहमदिल्ला वहाँ लैंड काफ़ी ज़्यादा मौजूद है और भी हम एक्वायर करते जा रहे हैं। लैंड का में कोई इशू नहीं है, वहाँ काफ़ी बड़ी लैंड हमारे पास मौजूद है। सेकंड, मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लाइक अगर हमने 100 प्लॉट एक कनाल की हैं तो कल अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको 10 मरला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 मरलों को हम एक कनाल में जब कन्वर्ट करेंगे तो कम हो जाएंगे। नंबर्स पे हम नहीं प्ले कर रहे हैं, हम एरिया पे कर रहे हैं। इस टाइम हमारे पास वहाँ पे तकरीबन 500 कनाल एक्वायर हमने लैंड कर रही है, जो कि हमने 800 तक जाना है। 300 कनाल हमारी तकरीबन बयान वगैरह हुई हुई हैं, तो 800 कनाल के अंदर हम ये डेवलपमेंट लाएंगे। फ्यूचर में ये ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पे नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि हमारा एक इधर प्लान है, आगे फिर हमने मूव करना है कश्मीर की तरफ, तो हम उसको कनेक्ट करना है अगले अगले रिजॉर्ट के साथ। तो यहाँ तकरीबन हम 700 to 800 कनाल पे जाके हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, जितने भी निकले प्लाट और जितने भी उसमें से कॉटेजेस या विला जितने भी निकले। अच्छा, अभी आपने कहा कि हम लोग वहाँ पे बाउंड नहीं होंगे, हमने फर्दर मूव करना है। आपने एक साल पहले कहा था कि जो सिग्नेचर है, हमने 32 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे सिग्नेचर की ब्रांचेस जाएंगी। सिग्नेचर 2 तो मरी में आ गया, जो 30 ब्रांचेज हैं उन पर क्या कोई काम हुआ? जी बिल्कुल, काम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह एक सिग्नेचर 2 मरी में आ गया है, सिग्नेचर 3 इंशाल्लाह या सिग्नेचर रिजॉर्ट जो है वो मुजफ्फराबाद में हमारी तकरीबन जगह एक्वायर हो गई है। हमारी देवकोट में एक बहुत अच्छा स्पॉट एक्वायर हो गया है। GB में हम बिल्कुल नियर है इंशाल्लाह। हमारा जो 30 का प्लान है या अराउंड 30 है, वो 2025 तक है कि 2025 तक इंशाल्लाह हम मोर और लेस 30 डिफरेंट अपनी लोकेशंस हैं या आउटलेट्स हैं इंशाल्लाह हम ओपन कर लेंगे। ग्रुप बहुत तेज़ी वर्क कर रहा है उस पर, और होपफुली जब सिग्नेचर इस्लामाबाद ओपन होगा तो मिनिमम 5 to 6 तो एटलीस्ट लोकेशन तब तक हो चुकी होंगी हमारी अनाउंस। बाकी हमारी 2025 तक बाकी हमने सिलेक्शन कर ली होगी और उनमें भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट काम स्टार्ट हो चुका होगा। अच्छा सर, हमने देखा कि JSM ग्रुप्स की जो स्ट्रक्चर, जो लेआउट्स हैं, वो बहुत क्विकली चेंज होते हैं। आपकी जो होटल स्वीट्स हैं, इस तरह उनके साइजेस चेंज होते हैं। बट जब हमने ये देखा HCC आप लोग स्टार्ट गए थे तुराब इंटरचेंज पे, इस बार तो आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन ही चेंज कर दी। क्या आपकी पॉलिसी बहुत कंफ्यूज नहीं है? नहीं, पॉलिसी कंफ्यूज नहीं है। एक्चुअली HCC भी एक कंसेप्ट था, जिस तरह सिग्नेचर का एक कंसेप्ट है। मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आपने सिग्नेचर मरी लॉन्च करना था, लेकिन मरी अगर नहीं लॉन्च हुआ तो आपने मुजफ्फराबाद पहले कर दिया। होना ये है कि इन्होंने डिलीवर एक टाइम पे होना है। हम लोग हर प्रोजेक्ट पे नेम चेंज नहीं करते। लाइक पहले क्या कंसेप्ट होता था कि एक प्रोजेक्ट का एक नेम रखा, दूसरे पे कुछ और। जैसे HCC है, ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, 8-10 और लोकेशन हम प्लान कर चुके हैं। ये एक फ्लेक्सिबल रिजॉर्ट है। एक पहला हमारा तुराब में इंशाल्लाह प्लान था, अब उसको हमने सेकंड फेज में ले गए हैं। पहले मरी में कर दिया है, सेकंड हम तुराब पे ले गए हैं, थर्ड हम लोग इंशाल्लाह गुजर खान में लेके आ रहे हैं। गुजर खान में सुहावा का जो माउंटेन है उनमें लेके आ रहे हैं। फोर्थ हम शायद शाह अलादिता में लेके आएंगे, जिसमें हमारी मुख्य प्लानिंग चल रही है। तो HCC एक अलग थीम चल रहा है, सिग्नेचर एक अलग थीम चल रहा है। हाँ, उस दौड़ में क्योंकि लैंड्स का कोई प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली लैंड्स के मैटर को रिजॉल्व होने में टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनमें लैंड्स क्लियर होते थे 8-10 साल भी लग जाते हैं। हम बजाय इसके कि वेट करें कि भाई वो पहला फेज लॉन्च होगा, हम दूसरा पहले लॉन्च करते हैं। जो लैंड जल्दी क्लियर हो जाती है उसको हम जल्दी लॉन्च कर देते हैं, ताकि हम अनड्यू उसको वेट ना करें और जो डेवलपमेंट होनी है उसको करें। टाइम बहुत शॉर्ट है हमारा। हमने इंशाल्लाह जिस तरह कहा कि 2025-26 तक हमने काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट्स और काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज़ लॉन्च करनी है। उसी तसलसल को रखते हुए जो हमारा प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च हो, जो जल्दी क्लियर हो रही है लैंड, उसको हम पहले प्लान करके लॉन्च करते जा रहे हैं। अच्छा सर, जो सिग्नेचर 2 है मरी में, सिग्नेचर रिजॉर्ट, उसमें आपने प्री लॉन्च फेज दी, उसके बाद आपने बाईबैक किया। इस तरह नहीं है, फिक्स बायबैक नहीं है कि हम फिक्स बायबैक सिग्नेचर रिजॉर्ट में भी नहीं था।
وہ ریسیل فیسیلیٹیشن تھی سیم ICC میں ہماری کمپنی ریسیل کی فیسیلیٹیشن دے گی. ایگزامپل میں پھر سگنیچر ہوٹل ٹاپ سٹی سے کوٹ کروں گا کہ سگنیچر میں آج بھی آپ کا اگر 393 کا یا 468 کا 16,000 کا یونٹ ہے تو میرے خیال میں ود ان فیو منٹس اگر آپ کہیں تو شاید 30 منٹ میں سیل ہو جائے گا. پرافٹ اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے, سم ٹائم پرافٹ زیادہ ہوتا ہے سم ٹائم کم, لیکن ری سیل کا ایشو نہیں ہے, کچھ نہ کچھ پرافٹ کلائنٹ کو آتا ہے. اور ایز پر مارکیٹ کا جو کمپیریزن ہے اس حساب سے تو بہت اچھا پرافٹ آ رہا ہے. مارکیٹ تو مائنس میں چلی گئی ہے, ہمارا پلس اوپر نیچے کاٹیج ہے ہم 8,500 بتا رہے ہیں, آلموسٹ 3 ٹائم لیس ہم چارج کر رہے ہیں. اس لیے اس کی ری سیل اور اس کی جو ڈیولپمنٹ بھی انفیکٹ وہ بھی بہت تیز سے ہوگی. ایکچولی دیکھیں ہر چیز ری سیل آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ڈیولپمنٹ اور مارکیٹنگ پہ. مارکیٹنگ آپ آگے فیو منتھ میں دیکھیں گے کہ دونوں پروجیکٹ کی ریزارٹ کی اور ICC کی بہت اسپیڈی ہو جائے گی, اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ میں جب اسپیڈی ہوگی تو ری سیل آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ایون سگنیچر ہوٹل سے بھی زیادہ اس کی ری سیل ہوگی. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ جو ولا ہے اس کا ریٹ ہے 23,000 اور جو ابھی 25 ہونے والا ہے. جی اگر ہم نیئر بائی میں دیکھیں تو مین جو لوئر ٹاپ ہے وہاں پہ رمادہ ہوٹل ہے, جی وہ فزیکلی اب مطلب آپریشنل ہے. جی ان کے ابھی ریٹ سے 24,000 پر اسکوائر. جی جی آپ لوگ یہاں پہ ہیں, وہاں پہ لینڈ بھی بہت سستی ہے, جی ابھی انڈر کنسٹرکشن مطلب پری لانچ ریٹس ہیں. جی تو کیا آپ کی ریٹس بہت زیادہ نہیں ہیں؟ نہیں, میں ریٹس زیادہ نہیں کہوں گا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ویلیو آف منی کیا ہے. اب رمادہ کو آپ وزٹ کریں خود, اگر جس نے نہیں کیا ان کو فزیکلی کرنا چاہیے. رمادہ میں آپ جسٹ گراؤنڈ فلور پہ انٹر ہوں, اور اگر آپ کی ہائٹ 6 فیٹ ہے تو آپ ہاتھ اوپر کر کے اس کے لیے ہاتھ لگا لیں گے اس کی سیلنگ کو. بس جسٹ میں نے ایک ڈفرینس بتا دیا. دین آپ اس کی سراؤنڈنگ کو دیکھیں, آپ ان کی, میں اس کو پلیز کیونکہ بائی دا وے کوشچن آ گیا, میں نے ان کی اس میں نہیں کرنا نہیں چاہیے, پروفیشنل ایج نہیں ہے, لیکن میں جسٹ کمپیریزن دے رہا ہوں. آپ ان کی بالکونی پہ چلے جائیں اور ان کی سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹ دیکھیں. آپ کو ساتھ جو گھر رہے ہیں ان کی گھروں میں جو خواتین ہیں وہ برتن اور جو کپڑے دھوتی ہوئی نظر آئیں گی ان کی بالکونی سے. دین جو رمادہ کی جگہ ہے وہاں سنو نہیں پڑتی, وہ ایک پنڈی والا ٹمپریچر ہے. اور پھر فنشز آپ دیکھیں, مینس کہ اگر میں ان کو کاؤنٹ کرتا جاؤں گا تو شاید یہ مور دین 10 یا 12 ڈفرینسز ہیں جو کہ ہمارے اور نہیں ہوں گے اس کے. ہم لوگ جو سگنیچر ریزارٹ ہے وہ فلی فرنش دے رہے ہیں وتھ 5 اسٹار فرنشز. جو اس کا فرنیچر ہوگا, جو اس کی امینٹیز ہوں گی وہ 5 اسٹار ہوں گی. پہلا ڈفرینس. سیکنڈ, لینڈ بالکل بھی سستی نہیں ہے, بالکل آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. ہم لوگ ٹورزم ہائی وے کے بالکل اوپر ہیں اور فلی سنو ایریا کے اوپر ہیں, جہاں پہ سنو پڑتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں گے نیکسٹ منتھ کے وہاں 3-3 فٹ 4-4 فٹ 2-2 فٹ سنو پڑتی ہے. دیکھیں مری لوگ کیوں جاتے ہیں, ٹمپریچر کے لیے جاتے ہیں, ورنہ تو وہ رمادہ پھر آپ منال میں یا کہیں اسلام آباد میں لانچ کر دیں. ٹمپریچر کا بہت بڑا فرق ہے, لوکیشن کا بہت بڑا فرق ہے, فنشز کا بہت بڑا فرق ہے. دین ایک اور بڑا ڈفرینس ہے کہ ہم اوپن اسپیس بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم لوگ تقریباً 40 to 50% جو لینڈ ہے وہ اوپن چھوڑ رہے ہیں, اور 35 to 40% لینڈ اس کو ہم وہاں بلڈ کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے ڈفرینسز ہیں کہ اس کو آپ لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے. پھر ایک چین آ رہی ہے, رمادہ چین میں نہیں ہے, وہ رمادہ کسی اور کا ہے, اسلام آباد والا رمادہ کسی اور کا ہے, لاہور والا رمادہ کا آنر اور ہے. سگنیچر ایک ہی چین چل رہی ہے. جو سگنیچر کا کلائنٹ اسلام آباد کا ہے وہی سگنیچر کا کلائنٹ مری میں بھی ہوگا, ایون ICC بھی وہی اکوموڈیٹ ہوگا. تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ویلیو آف منی. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں آئی فون کی, کہ آئی فون چائنا کا موبائل بھی اس جیسا ہی ہے شکل میں. آپ دونوں کو ساتھ رکھیں اور جس کو نہیں پتہ وہ کہے گا کوئی فرق نہیں ہے بظاہر, لیکن جب ان کے پرائس میں دیکھیں گے تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس, مے بی 20-30 ٹائمز بڑا ڈفرینس ہے دونوں میں. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ویلیو آف منی دیکھیں, آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں, آپ اس کا بظاہر کمپیریزن نہ کریں. تو میں نے آپ وزٹ کیجئے گا رمادہ, اور اس کے بعد آپ نے ان کے رومز ہمارے ٹریولس کے روم سے کمپیئر کرنے ہیں. تو ہمارے جو 2 اسٹار کے رومز ہیں ان کا کمپیریزن بھی ان جیسا نہیں ہے. پھر امینٹیز کا بہرحال یہ بہت بڑی لمبی ایک ہو جاتی ہے, اس کو میں اس طرف میں نہیں جاؤں گا. اور میں معذرت چاہوں گا کہ رمادہ کو ہم نے اس طرح نہیں کمپیئر کیا. ہم کبھی بھی اپنی چیز کسی کی وہ خامیاں بیان کر کے اپنی چیز سیل نہیں کرتے, لیکن کیونکہ کمپیریزن آ گیا تھا بائی دا وے, تو وہ میں نے بتا دیا. اچھا سر, ابھی آپ نے بتایا کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کریں گے 40 to 50% پہ ہوگا, اور جو 50 to 60% ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایز اٹ از آپ نے اسے رکھنے اوپن ہے. وہاں پہ ہر سال جو جنگل ہیں اسے جلایا جاتا ہے. لاسٹ ایئر بھی وہ سارا ایریا جس جہاں پہ آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں, کوٹلی ستیاں کشمیر میں, یہ ہر سال جلایا جاتا ہے اس سیزن میں. آپ فائر فائٹنگ کے لیے وہاں پہ کیا کریں گے, کیونکہ بہت سارا ایریا جو اوپن ہے, خدا نہ خواستہ ہمارا ولا جل جاتا ہے یا ریزارٹ, اس کی کمپنسیشن جو کمپنسیشن ہے وہ کیا ہوگی, اور فائر فائٹنگ کا سسٹم کیا؟
دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ جلاتے جو لوگ ہیں وہ خود مافیا جلاتا ہے، بائی نیچر تو آگ نہیں لگتی آف کورس اس میں، تو ہمارا تو مافیا ہی نہیں، کون جلائے گا؟ ہم لوگ تو ابھی تک آپ کاؤنٹ کر لیں گے بائی ٹوڈے اگر آپ کریں تو آج تک ہم نے ایک درخت بھی نہیں کاٹا، ناٹ ایون سنگل ٹری. ہم نے اب بھی آپ سائٹ پہ جائیں تو ایک بھی آپ کو لکڑی نہیں ملے گی. ہم نے تو ایون ٹریز کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے، ان کے اوپر نمبرنگ دی ہوئی ہے کہ ان کو کاٹنا نہیں ہے. پہلی بات یہ. سیکنڈ یہ بات ہے کہ جو فائر کی پروٹیکشن ہے زیادہ تر تو انٹیریئر کی ہوتی ہے، بلڈنگ میں انٹیریئر کا غیر اس میں ڈفرینٹ اکوپمنٹ لگتا ہے، وہ ہم نے لگایا ہوا ہے. ایکسٹیریئر فائر ایز سچ نہیں لگتی، اگر یہاں مارگلہ میں یا کسی جنگل میں لگتی ہے وہ لوگ خود لگاتے ہیں. ہاں آف کورس ہم لوگ اس کے لیے ابھی تک ہم نے اس پہ کوئی پلان نہیں کیا ایکسٹیریئر کا. ہم لوگ فائر فائٹنگ اکوپمنٹ جو جس میں بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہم فیوچر میں ایڈ کر لیں گے، ابھی انیشیلی نہیں، کیونکہ یہ فیکٹر اس کی ریشو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یہ آگ تب لگتی ہے جب کوئی لگاتا ہے. تو ہم لوگ زیادہ سیفٹی کرتے ہیں انٹیریئر، لائک ایک ہوٹل کے اندر اگر آگ لگ جائے یا ولا کے اندر لگ جائے تو اس کے لیے آف کورس ہمارے پاس اسپرنکلرز ہوتے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو فائر فائٹنگ کے لیے ہوتے ہیں. ایکسٹیریئر کے لیے ضرور ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور انشاءاللہ اس کا بیسٹ سلوشن دیں گے. اچھا آپ کی جو وہاں پہ ایمینٹیز ہیں اس میں ہاسپٹل ایڈڈ ہے؟ کیونکہ اس ایریا میں جو ہلی ایریاز ہیں وہاں پہ پیشنٹ کو لے جانا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. کیا کوئی فرسٹ جی ایج ایسا ہے وہاں پہ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں ایز اے سی ایس آر ایکٹیویٹی. ہمارا پلان ہے کہ ہم ہاسپٹل وہاں ایڈ کریں گے، وہاں کی کمیونٹی کے لیے بھی، وہاں جو ہماری لوکل آبادیز ہیں ان کے لیے بھی ہم ایز اے ایک ہاسپٹل، منی ہاسپٹل انفیکٹ ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں، جو کہ ہمارے ریزارٹ کے لیے بھی یوز ہوگا اور جو لوکل کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی یوز ہوگا. اچھا سر، ابھی آپ جو ولاز ہیں مری اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لائک 10 لاکھ آپ انویسٹ کرتے ہیں 1 ملین تو 0.8% آپ اس میں رینٹ پے کر رہے ہیں. جی جبکہ جو J7 گروپ ہے آپ نے کہا تھا جب تک فزیکلی چیز ایگزسٹ نہ کرے ہم لوگ سود پہ نہیں کام کرتے، مطلب کیش پہ کیش بلیو نہیں کرتے. ابھی آپ فکس اماؤنٹ کی طرف آ گئے ہیں اور ہماری ریسورسز نے بتایا کہ صرف 2 ولاز پہ کام ہو رہا ہے اور آپ ان 2 کو سامنے رکھ کے کئی سینکڑوں کے حساب سے آپ ولاز بیچ رہے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو میں کہوں کہ بالکل ہم اسی کنسیپٹ پہ آج بھی ہیں کہ ہم لوگ اس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ جب تک فزیکلی چیز ایک ایگزسٹ نہ کرے ہم اس پہ رینٹ سفر نہیں کرتے. ہم لوگ اس ٹائم تو ہمارا 5 ولاز پہ کام ہو رہا ہے اس ٹائم، جو آج اگر ہم بات کریں 24 دسمبر 2022 کی تو 5 ولاز ہمارے اسٹارٹ ہوئے ہیں. ایک پہلا جو ولا ہے اس کا ہمارا سلیب ڈلنے والی ہے، اور سیکنڈ ولا جو سیکنڈ ہمارا ولا ہے اس کی تقریباً فاؤنڈیشن ہو گئی ہے، تھرڈ فورتھ کی بھی ڈفرینٹ لیول پہ ہیں. اچھا یہ کنسیپٹ یہی رہے گا کہ ہم جب تک اس کا اسٹرکچر نہیں بنا لیں گے تو اس ٹائم تک اس کا رن نہیں اسٹارٹ ہوگا. آپ نے جو بات کی ہے 10 لاکھ کی، تو ایک ولا تقریباً 4.5 کروڑ کا ہے. 45 شیئر تو ایک ولا سے نکل آتے ہیں، اور اگر 5 ولا کی کاؤنٹ کریں تو اراؤنڈ کوئی 240 یا 235 شیئر نکلتے ہیں. مین کہ 235 کلائنٹس کو ہم صرف 5 ولاز میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ولا کی کنسٹرکشن کوئی مشکل نہیں ہوتی، ایک ولا کی اگر ایک سٹوری بنانی ہو تو 15 to 20 ڈیز میں ایک ولا کی ایک سٹوری بن جاتی ہے ایزیلی. اگر آپ پاس فنڈس کا ایشو نہ ہو یا ویدر کنڈیشن نہ ہو. ایک ولا 5 مرلے گھر ہے، اس کا کیوں ہماری مین بات ہوتی ہے کہ اسٹرکچر شوڈ بی ریڈی. تو اسٹرکچر کسی ولا کا ڈبل سٹوری کا بنانا 45 ڈیز میں ایزیلی بن جاتا ہے. تو ابھی بھی ہم اپنے اسی کنسیپٹ پہ ہیں اور اسی اپنے جو ہم نے ایک بلیو رکھتے ہیں شرعی طور پہ اسی پہ ہیں کہ اس اسٹرکچر اسی ولا کا رینٹ ملے گا جس کا اسٹرکچر بن چکا ہوگا اور اس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہوگی. اب یوٹیلائزیشن کیا ہمیں خود ولا چاہیے، ہمیں اپنے اسٹور کے لیے چاہیے، ہمیں اپنے آفس کے لیے چاہیے، ہمیں اپنے خود رہنے کے لیے چاہیے. تو ایٹ لیسٹ 10 to 12 ولاز تو بھی ہمیں چاہیے جو ہم نے وہاں پہ اپنے کام کریں ان کے لیے. تو 100% اسی کنسیپٹ میں ہیں اور اس پہ انشاءاللہ بھی کام ہو رہا ہے. اچھا ابھی ولاز انڈر کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ رینٹ پے کر رہے ہیں تو سورس آف انکم تو نہیں ہے، کمپنی کے پاس نہیں آ رہا. جو نارمل پریکٹس ہو رہی ہے مارکیٹ میں اگر 4 کروڑ کی چیز ہے اسے 6 پہ کر دیا جائے یا 5 پہ کر دیا جائے اور لوگوں کو پارشل ڈسکاؤنٹس یا جو ریمیننگ ایکسٹرا اماؤنٹ دی تھی 2 سال 3 سال کے جو پیمنٹ پلان ڈفرینٹ سوسائٹیز کا یا کمپنیز کا وہ پے کرتے ہیں. کیا آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جو 4 کروڑ کا بلا تھا اب 5 میں دے کے ہماری اماؤنٹ واپس کریں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کنسیپٹ ہے انفلیشن کا کنسیپٹ ہے مین. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفلیشن بہت تیز سے آ رہی ہے. لائک ایک چیز میں ایگزامپل دوں، اگر ایک ٹائلز کی تو ٹائلز آپ اگر آج سپوز کرتا ہوں $10 کی جو ٹائل خرید سکتے ہیں آفٹر 1 ایئر وہی ٹائل آپ کو شاید $15 کی ملے گی. ہم لوگ 2 طریقے سے انکم جنریٹ کر رہے ہیں. ایک جو کہ ہم پری بکنگس کر رہے ہیں ڈفرینٹ، لائک ایڈوانس بکنگ اگر آج اسٹیل کی کر لیں یا کسی چیز کی تو وہ آپ کو بہت بڑا ملتا ہے. سیکنڈ اگر اس سے بھی ہٹے کریں تو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ہم سیلف یوٹیلائزیشن جو ہماری کمپنی کی ہے، جو کہ میں ایگزامپل دوں گا کہ جس طرح ہمارا ایک پروجیکٹ سگنیچر ہوٹلز ہے، اس کی لیبر کے لیے ہم نے ایک انڈر کنسٹرکشن پلازا لیا ہوا ہے ٹاپ سٹی میں. انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس کا ہم 5 لاکھ منتھ کا پے کرتے ہیں کیونکہ اس لیے تو ہمیں لیبر کیمپ بنانا پڑتا تھا. ایک لیبر کیمپ کاسٹ کرتا ہے مور دین 2 کروڑ، جس میں ہماری 200 یا 150 لوگ ٹھہرتے ہیں.
تو ہم نے بجائے لیبر کیمپ بنانے کے اور وہاں پہ پانی کی اور واش روم کی فیسلٹیز ہم کری، ہم نے کیا کیا کہ ایک انڈر کنسٹرکشن پلازا رینٹ پہ لے لیا. سیم ایگزامپل ہے یہاں ولاس کی کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ 8 to 10 ولاس تو ہمیں خود ریکوائرڈ ہیں ایٹ لیسٹ. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہماری سیٹ ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. سیکنڈ میں نے آپ کو انفلیکشن کا فیکٹر بتا دیا ہے. تھرڈ میں نے آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ انشاءاللہ پہلا فیز تقریباً 3 to 4 months میں لائک جو پہلا کلسٹر ہمارا ولاس کا بن رہا ہے وہ کوئی 11 to 12 ولاس کا ہے، یہ ہم آپریشنل کر دیں گے. آج بھی اگر آج لائک دسمبر میں 22 میں ہم ایک ولا ریڈی کر دیتے ہیں، بالکل فرنش کر دیتے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ آج ہی کوئی نہ کوئی ٹورسٹ چلا جائے گا شام کو اور وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے رینٹ پہ ایک دن کے لیے دے دیں. یا شاید میرے جاننے والے، میرے دوست، میرے ارد گرد لوگ یا آپ کے جاننے والے کہیں گے ایک ولا یا 2 یا جتنے بھی ہیں، کیونکہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ولاز ہوں گے. تو 100% کنسیپٹ اسی پہ ہے کہ آپ انکم جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. تو اسی کوشچن میں سے آپ کا ایک اور کوشچن تھا کہ کئی لوگوں سے ایکسٹرا اماؤنٹ تو نہیں بالکل نہیں. آپ لوگ کچھ دن میں آئیڈیا لگائیں گے کہ اس پرائس میں ولا نہیں بنتا. یہ ایسی ایگزامپل ہے جیسے ہم نے 16,000 میں ہوٹل روم لانچ کیا تھا تو اس ٹائم بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید بن جائے گا، لیکن اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری 12 to 13,000 تو اس کی کنسٹرکشن کاسٹ آ رہی ہے، اور اگر لینڈ کی کاسٹ اور باقی کاسٹ ڈالیں تو یہ ہمیں 22,000 میں تقریباً روم ایک کاسٹ کرتا ہے. اس وجہ سے ہم ایوریج اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ولا کو جیسے میں کاسٹ ہی شاید 18-20,000 میں کرے گا جب ریٹس اوپر، ابھی بھی ریٹس کافی اوپر ہیں، تو ہم اس سے پھر ایکسٹرا چارج تو نہیں کر رہے. آف کورس ایکسٹرا چارج اس میں بنتے ہی نہیں ہے. کاسٹ آف لینڈ ہے، ٹیکسز ہیں، مارکیٹنگ ہے، مینٹیننس ہے، فرنیچرز ہیں. فرنیچرز ہم نے آفٹر ریڈی کر کے دینی ہے. اس ٹائم اگر آج ایک فرنیچر لائک اگر 10 ملین کا آتا ہے تب شاید 12 ملین میں آئے گا. تو ابھی بھی بہت ریزنبل پرائسز ہیں، بلکہ لوگوں کو تو رینٹ ایک قسم کا بھی ہم جیب سے دیں گے کچھ عرصہ، تو ہم نے اس جگہ کو چلانا ہے. تو یہ جو کنسیپٹ یہ چلتا ہے ویسے کنسیپٹ یہاں اسلام آباد میں کہ لوگ پہلے چارج کر لیتے ہیں پھر آپ کو اسٹیپس میں ریٹرن کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا الحمدللہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں. اچھا، آپ کا جو رینٹ ہے یہ 2 ایئرس کے لیے ہے. جی 2 ایئرس کے بعد خدا نخواستہ ہمارا جو ولا ہے وہ رینٹ پہ نہیں جا رہا. جی. اگر کمپنی دے گی تو کتنا %، اور اگر ہم لوگ ایگزٹ چاہیں گے تو اس کے لیے کتنے اپریسیشن پہ آپ لوگ ایگزٹ دیں گے؟ دیکھیں فکس ایگریٹ نہیں ہے ہمارا کہ ہم نہ فکس رینٹل ہمارا ہے آفٹر 2 ایئر ایز پر ایکچوئل ہے، جو کہ ہمارا اوور آل جیسے ہمارا کنسیپٹ ہے. جس طرح ہمارا سگنیچر ہوٹل ہے، رائل سوئس ہے، یا ہمارے باقی جتنے ہیں وہ بھی ایز پر ایکچوئل میں ہیں. ہوٹل انڈسٹری ہوتی ہے ایکچوئل پہ ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ادھر سے رینٹ نہ آئے. ایک یا تو خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ سب کچھ ہی رک جائے، سب کچھ بند ہو جائے تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن ٹورسٹ نے وہاں پہ آنا ہے، آلریڈی جاتا ہے. مری میں جو فٹ فال ہے وہ پنڈی اسلام آباد سے زیادہ ہوتا ہے سیزن میں. لائک 14 اگست میں جتنا فٹ فال پنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہے اس سے زیادہ مری میں ہوتا ہے. یا اور بھی اب تو کئی ان کی جو لسٹ ہے بہت زیادہ ہو گئی، اب لوگ زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. کبھی نیو ایئر آ گیا، کبھی عید آ گئی، کبھی کچھ اور آ گیا، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کبھی بچوں کی چھٹیاں آ گئیں. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں ٹورسٹ نہ جائے. یہ تو امپاسبل سی چیز ہے کہ ٹورسٹ وہاں نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا. مری کی ایک ہسٹری ہے، 100 شاید ایئر سے، انگریزوں کے دور سے بھی پہلے سے وہاں جاتے تھے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رینٹ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں رینٹ جنریٹ ہی نہ ہو. رینٹ میں کیا ہے، ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مے بھی 3% تک بھی چلا جائے گا جو رینٹ ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا 1 لاکھ پر نائٹ تو ضرور ہوگا، کیونکہ آلریڈی 2-3 پروجیکٹ ہیں، بلو پائن ہے یا پائن کوٹس ہے یا 2-3 اور پروجیکٹس ہیں، ان کا اتنا رینٹ آلریڈی ہے. آپ نیٹ پہ اگر چیک بھی کریں گے ریٹ لسٹ بھی، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. ہاں جیسے میں نے کہا کہ اگر کلائنٹ نہیں سیٹسفائڈ اس پہ تو ہم ری سیل کر سکتے ہیں، کسی اور کلائنٹ کو دے سکتے ہیں. اگر 4 کروڑ کا ولا کسی بھی کلائنٹ کو مل جائے اور اس کو 4 لاکھ بھی آ جائے تو بہت سارے انویسٹر اس ٹائم ہم سے اٹھا لیں گے. ہم نے دیکھا کہ ریڈی پراپرٹی پہ بہت زیادہ کلائنٹ آتا ہے. جب یہ ولاس بن جائیں گے تو جب شاید اس کا 40,000 پر اسکوائر فٹ ریٹ ہوگا، 35,000 پر اسکوائر فٹ ہوگا، شاید یہ 7 یا 8 کروڑ کا ہوگا یا 9 کروڑ کا ایک ولا ہوگا، کیونکہ یہ انکم جنریٹ کر رہا ہوگا اور ہائی اینڈ کا ولا ہوگا. تو اس ٹائم بہت ایزی ایگزٹ ہوگا. میں ایگزامپل اگین دوں گا اپنے سگنیچر پروجیکٹ کی، اس کی ریسیل آپ کے سامنے ابھی سے ہی. اگر ہمارے شاپس دیکھیں تو شاپس کے ابھی ہم نے روف ڈالا ہے اور شاپس کی ہمارے پاس بہت تیز سے سیل ہو رہی ہے. تو کلائنٹ کو کسی اسٹیج پہ فکس بالکل نہیں کر رہے، نہ ہم ایسا کوئی دعویٰ کرتے ہیں. فکس یہ ہے ٹل انڈر کنسٹرکشن. آفٹر لانچ آف پروجیکٹ فکس نہیں رہے گا، اور فکس ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ کلائنٹ کو زیادہ فائدہ دینا چاہتے ہیں. فکس اگر ہم کر لیں 0.8% تو ہمیں سے 2% 3% وہاں سے آ جائے. پھر کلائنٹ کہے گا آپ لوگ اتنا زیادہ انکم جنریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں تو آپ اس میں سے اتنی انکم دیتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے شرعی لحاظ سے ایک مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کو ایز پر ایکچوئل رکھا ہے. آپ کی جو سائٹ ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے 4-5 بورڈس ہمیں بتائی ہیں ڈفرینٹ
مطلب ہماری ایکسیس ہے ڈفرینٹ روڈ سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے فٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے، جو ٹول پلازا ہے مری والا فل گراؤنڈ ٹول پلازا، یہاں سے بلاک کر دیے جاتے ہیں. آپ نے جتنی بھی روڈ بتائی ہے اس سے آگے جا کے آ رہی ہیں، تو پھر آپ کے جو کلائنٹس ہیں جو ٹورسٹ ہیں وہ کیسے اپروچ کریں گے؟ دیکھیں جو فل گراؤنڈ والا ٹول پلازا وہ صرف ایکسپریس وے پہ ہے، وہ جی ٹی روڈ پہ نہیں ہے. 3-4 میں ایکسیس پھر بتا دوں گا. جو یہ ٹول پلازا ہے یہ تو ایکسپریس وے پہ ہے، پہلی ایکسیس ادھر سے آ گئی، دوسری ایکسیس آپ کی جی ٹی روڈ سے ہو گئی، تیسری انگوری روڈ ہے وہ کبھی بھی نہیں بند ہوتی، اس میں ٹول پلازا ہی نہیں. چوتھی جب یہ ٹورزم ہائی وے بن جائے گی تو یہ آپ کھنا پل سے بھی آ سکتے ہیں، ہم اکثر جاتے ہیں، اور آپ رواس سے بھی آ سکتے ہیں. تو ایسا دیکھیں وہ اس لیے بند کرتے ہیں کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. جب ہم اتنی بڑی فیسلٹی بنا رہے ہیں اور ہم گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بھئی ہم 2-3 ہزار گاڑیوں کی پارکنگ ہمارے پاس ہے اور 2-3 ہزار ٹورسٹ کو آنے دیں، تو یہ تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ وہ نہیں آنے دیں گے. اور دوسرا اگر کسی وجہ سے بند بھی ہو جاتا ہے تو آپ پاس آلریڈی میں نے بتایا 3 ملٹیپل اور راستے ہیں، وہاں سے آپ آ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ مری میں انفارچونیٹلی فیسلٹی ڈیولپ نہیں ہوئی اس وجہ سے گورنمنٹ کو بند کرنا چاہتا ہے. لیکن گورنمنٹ کو بھی بالکل بھی شوق نہیں ہے کہ وہ بند کرے، ظاہر ہے گورنمنٹ کو ریونیو آتا ہے، ٹیکسز آتے ہیں، بہت ساری چیزیں. گورنمنٹ بھی اس لیے بند کرتی ہے کہ آگے فیسلٹیز کی کمی ہے. تو یہ جو ہمارا سگنیچر ریزارٹ اور ایچ سی سی اور ہمارے 1-2 اور پروجیکٹ مری میں آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایڈیشن مری میں ہوگی. مری کی ابھی تک مری میں جتنا انفراسٹرکچر بنا ہے اس کو ڈبل کر دیں گے یہ. وہ چاہے پارکنگ ہو، چاہے ایک الٹرنیٹ ٹورسٹ اسپاٹ ہو، چاہے وہ رومز ہوں، چاہے اس میں ولاز ہوں، ہر چیز آدمی ڈبل ہو جائے گی اور ٹورسٹ کو پرابلم نہیں ہوگی. اچھا سر، آپ بہت سارے پروجیکٹس ایک ساتھ لے کر آئے، ہائی رائز میں آپ 8-10 لے کر آئے، باقی فارم ہاؤسز اور ڈفرینٹ آ رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کے پاس فنڈس کی کمی ہے؟ جیسے پاکستان کے پاس ہوتا ہے سعودیہ سے پکڑے چائنا کو دے رہا ہے، چائنا سے پکڑے دوسری کنٹری کو، آپ لوگ بھی اس پروجیکٹ سے اٹھا کے اس کو دے رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، کہیں جا کے آپ لوگ فلاپ نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ سلو نہیں چل رہا، سب کی کنسٹرکشن بہت اسپیڈی چل رہی ہے. ہمارا کمپنی کی پالیسی ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ کا فنڈ دوسرے پروجیکٹ میں موو نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں ایگزامپل آپ دوں گا جیسن ایمپوریم کی. ایمپوریم واحد ہائی رائز ہے جو پچھلے 2 سالوں میں اسلام آباد کا سب سے ٹالسٹ پروجیکٹ اور سب سے زیادہ کورڈ ایریا ایمپوریم نے کیا ہے. اس کنسیپٹ پہ جائیں تو پھر تو ایمپوریم کا نہیں ہونا چاہیے تھا. الحمدللہ ایمپوریم ہو گیا. سگنیچر کی دیکھیں اس ٹائم ہم لوگ گراؤنڈ فلور پہ پہنچ گئے ہیں. وہ بھی ہم نے اگر اس کے اسکوائر فٹ نکالیں تو ہم لوگ شہر کے بڑے پروجیکٹ میں انشاءاللہ ہوں گے. دین جو ہمارے آگے پروجیکٹ آ رہے ہیں ان کی ڈفرینٹ سورسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس سورس انویسٹر کا ہوتا ہے اور ہمارے کچھ اپنے پرسنل ایسیٹس ہوتے ہیں جس سے ہم آگے لینڈ ضرورت میں خرید رہے ہیں. 100% کسی پروڈکٹ کے فنڈ دوسرے میں آج تک ہم نے نہیں، ایون ناٹ ایون 0.1% کسی پروڈکٹ کے فنڈ دوسرے میں یوٹیلائز نہیں کیے. ہر پروڈکٹ کا اپنا ہیڈ ہے اور ہر پروڈکٹ کے ڈفرینٹ پارٹنرز ہوتے ہیں. وہ پارٹنر ظاہر ہے دوسرے پروڈکٹ میں کبھی اس کو لائک بھی نہیں کرتے کہ وہ ہو. تو 100% سیکیور ہے. جیسن گروپ پاس اپنے ایسیٹس، جیسن گروپ پاس اپنی جو ریسورسز ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ آگے کوئی پرابلم نہیں. اچھا سر ابھی آپ نے بتایا کہ جو سگنیچر کی ڈفرینٹ برانچیز ہیں، آپ نے کشمیر، دلکوٹ، مظفر آباد، ڈفرینٹ لوکیشن آپ نے اے جے کی نہیں بتائی، جبکہ یہاں کا جو بندہ ہے جو اے جے کے ریزیڈنٹس نہیں ہے وہ وہاں پہ لینڈ پرچیز ہی نہیں کر سکتا، پھر آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ آگے ایک ریٹ والا کنسیپٹ انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. وہ بڑا ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. ریٹ ماڈل ہمارا نیکسٹ ہوپ فلی 1 ایئر میں اپلائی ہو جائے گا. ریٹ میں یہ ہے کہ اس میں شیئرز ہوتے ہیں، اس میں آپ کو پراپرٹی نہیں خریدنی پڑتی. وہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے اور پہلی تو بات ہے کہ زیادہ تر پروڈکٹ آگے ہمارے ریٹ پہ چلے جائیں گے. وہ ایسا ماڈل ہے کہ جو ورلڈ وائڈ ایک ریکگنائز ماڈل ہے. اس میں ایک کمپنی کے 1 لاکھ شیئرز ہو جاتے ہیں. آپ چاہے اس میں 500 شیئر دے دیں، وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی مان لیتی. پہلی یہ بات ہے. یہ میں نے ایک آؤٹ آف کنسٹرکٹ آپ کو جواب دیا. سیکنڈ میں آتا ہوں اگر ہم چلیں ریٹ پہ نہیں جاتے، ہم لوگ وہاں پہ الاٹمنٹ پہ جا رہے ہیں. لائک اگر آپ اسلام آباد میں کوئی سی ڈی ایم پلاٹ لیں تو آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ملتا ہے. بیریا میں لیں تو وہاں بھی الاٹمنٹ ملتا ہے. ڈی ایچ اے میں بھی الاٹمنٹ ہی مل رہی ہے. تو مطلب اسلام آباد پنڈی میں بھی آپ کو الاٹمنٹ ہی مل رہی ہے. تو اگر ایک کمپنی آپ کشمیر میں رجسٹر کراتے ہیں، جیسے ہمارے چیئرمین صاحب کشمیر کے ہیں یا ہمارے کچھ اور لوگ ہیں کشمیر کے ہیں، ان کے نام پہ فرسٹ انیشیل کمپنی رجسٹر ہوگی، باقی اس کے پارٹنر بن جائیں گے. وہ آگے چاہے تو الاٹمنٹ نام ان کے ہو جائے گا، اس کمپنی کے نام لینڈ ہو جائے گی، اور وہ چاہیں تو وہ آگے الاٹمنٹ کر کے بے شک جس مرضی کو دے رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ایک آلریڈی پریکٹس ماڈل ہے. اسلام آباد بلڈنگ میں نے ایگزامپل دے دی. آپ اسلام آباد میں F6 میں بھی اگر آپ گھر لیتے ہیں، لائک وہ اگر 40 کروڑ کا بھی ہے تو اس کا بھی آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ملے گا، رجسٹری انتقال نہیں ملے گی. تو کشمیر میں یا کہیں الاٹمنٹ پہ پابندی نہیں ہے، جسٹ ان کی رجسٹری انتقال پہ پابندی ہے. تو اس کا بہت سا سلوشن موجود ہے انشاءاللہ. اچھا سر، ابھی ایک جو اوور آل ایک سچویشن ہے پاکستان کی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر گیا تو کیا آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ رک جائیں گے، یا کیا ہوگا پروجیکٹس کا، ہماری فائلس کا، پراپرٹی کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ آپٹمسٹک رہنا چاہیے ایز اے بزنس مین بھی اور ایز اے
ہم ایز اے نیشن بھی ہمیں رہنا، پہلے بات انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے ایک ڈر ہے، فیئر ہے۔ ہم نے کووڈ میں ہماری جسم کی برتھ کووڈ میں ہوئی ہے، جب کووڈ 19 تھا، تو ہم اس ٹائم بھی یہی تھا کہ شاید دنیا بند ہو جائے گی، سب کچھ رک جائے گا، اور ہمارا سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کووڈ میں ہوئی ہے۔ اسی طرح ڈیفالٹ ایگزامپل ہے، ڈیفالٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈیفالٹ ہے کیا، لیکن ڈیفالٹ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے، جسٹ امپورٹس آپ کی رک جاتی ہیں کچھ سرٹن لمیٹڈ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ کہ یہاں لوکل ریسورسز، لیکن ہمیں ایک بلڈنگ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، ہمیں را مٹیریل سارا آلریڈی پاکستان میں ہے، سیمنٹ تو یہاں سے نکلے گا جس طرح نکل رہا ہے، بجلی بھی یہاں سے نکلے گی، ریت آلریڈی ہمارے پاس ہے، ہمیں اسٹیل چاہیے ہوگا، اسٹیل کا کوئی نہ کوئی ہمیں سورس ڈھونڈنا پڑے گا، کچھ لوکل پروڈیوس ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ سیکنڈ ہمیں ایک اسٹیل کا ایک آپشن تھوڑا سا ہے۔ سیکنڈ آپ کا ہے فنشز اراؤنڈ تقریباً ہماری 50 to 60% ابھی پاکستان میں بننا شروع ہوئے ہیں، ٹائلس پاکستان میں بننا شروع ہوئے ہیں، بہت پلانٹ لگے ہیں۔ آپ کی سینیٹری اکوپمنٹ اور جو بجلی کی جتنی بھی ہے وہ تقریباً پاکستان میں بننا شروع ہو گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز اگلے 2 سال بھی آپ کا امپورٹس نہیں ہوتی تو 2 سال تک بھی آپ ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہاں شاید وہ اسٹینڈرڈ نہ ہوں بلڈنگز کے یا فرنشز کے، لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو جب ایک ضرورت ہوگی تو یہاں ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی۔ ہاں باقی اس کا یہ سلوشن کیا ہے، کوئی بھی اگر کنٹری ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ فار سرٹن فیو منتھس ہوتا ہے، لائک سری لنکا تھا تو سری لنکا آج کل اپنے قدم پہ کھڑا ہو گیا۔ ڈیفالٹ کرنا بڑا کوئی تھریٹ نہیں ہے، ڈیفالٹ کے اندر نیو انوینشنز ہونا اور ہمیں نیو اپنے آپ پاؤں پہ کھڑا ہونا اصل یہ چیز ہے، اور انشاءاللہ اگر کر بھی جاتا ہے تو ہم لوگ اس کے لیے ریڈی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ 99.9% چانس ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہو جاتا ہے تو جیسن گروپ نے آلریڈی اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کیسے آگے پلان کرنا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایسی سچویشن میں بھی ہم کوئی نہ کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کی ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری پاپولیشن ہے، وہ تو کوئی دنیا کا ڈیفالٹ ختم نہیں کر سکتا، وہ تو ایسے ہی رہے گی۔ پھر ہمارا اوورسیز ہے جو پاکستان میں پیسہ لگا رہا ہے، اوورسیز جو اس ٹائم بیٹھا ہے کینیڈا میں، جس نے 2 یا 3 سال یا 5 سال میں پاکستان آنا ہے، اس نے ڈیفالٹ پاکستان میں ہی پیسے بھیجنے ہیں۔ صرف کیا ایک ہی تھریٹ ہے کہ آپ کی امپورٹس، آپ کو باہر کی دنیا چیز نہیں دے گی، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی بے شمار سلوشن نکل آئیں گے۔ ہماری جس سمن انشاءاللہ ہمیشہ سے آپٹمسٹک رہا ہے، ہم لوگ ہمیشہ سے پازیٹیو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس نے ہم نے کووڈ میں امپوریم لانچ کیا تھا، اور آج امپوریم دیکھیں پورے شہر کو لیڈ کر رہا ہے ایز اے جو اس میں کنسٹرکٹیڈ ایریا ہے، تو انشاءاللہ کوئی ایسا بھی آئے گا تو ہم بالکل اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ اس طریقے کرتے رہیں گے جس نے پہلے کہا۔ اچھا سر، لاسٹ کوشچن ہے ہمارے ویورس کے لیے۔ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ اوورسیز ہمیں زیادہ جو پیسے بھیج ہیں یہاں پہ، اس وقت اگر ہم لوگ ڈالرز لے لیتے ہیں یا پھر ہم لوگ بینک میں کیش رکھ لیتے ہیں، وہ بھی 16% انٹرسٹ ریٹ ہے، تو ہم لوگ پراپرٹی میں کیوں انویسٹ کریں؟ دیکھیں پراپرٹی میں انویسٹ 3-4 ریزنز ہیں۔ ایک تو ریزن ہمارا ROI ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اگر پھر اگین میں بار بار سگنیچر کی ایگزامپل دیتا ہوں، سگنیچر ہوٹلز کا جو ریٹرن آیا ہے اتنا ڈالر میں تو اس سے آدھا بھی نہیں آیا، پہلی یہ بات ہے۔ اگر ہم اس کو اس سے کمپیئر، بینک کا تو کچھ ہے ہی نہیں، بینک کا تو سال کا 16% ہے، جا کہ ہم سگنیچر میں کہہ رہے ہیں کہ منیمم 100%، اب 16 اور 100 کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، پہلے یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں ایز اے نیشن ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ دیکھیں جتنے ہم ڈالرز خریدیں گے، انویسٹ کریں گے، ہم اپنے ملک کو اور زیادہ پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اگر ڈالر سپوز کرتے ہیں آج 250 کا ہے اور کل کو 350 کا ہو جاتا ہے، 100 روپے ڈالر میں تو آپ کو فائدہ آ گیا ہے، اور آپ دعا کریں ڈالر بڑے مجھے آئے گا، لیکن اس کے بعد جو ارد گرد آپ سونے میں مہنگائی ہو جائے گی، وہ آپ کو 200 کے اگینسٹ واپس کرنا پڑے گا، آپ کو ڈبل ریٹرن دینا پڑے گا جو مہنگائی ہو جائے گی۔ تو ہمارے پروجیکٹ میں جو ROI ہے وہ ڈالر سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر ایک آپ کو پار کرنی پڑتی ہے آپ انویسٹمنٹ، ڈالر کی ایک لمٹ ہے، آپ ڈالر کتنے خرید لیں گے، آپ بہت رسک لیں گے، 1 کروڑ کا رسک لے لیں گے، 2 کروڑ کا رسک لے لیں گے۔ پراپرٹی میں آپ چاہیں تو 10 کروڑ انویسٹ کر لیں۔ پراپرٹی ایک ایسیٹ ہے، ایسیٹ نے کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں ہونا، ایسیٹ جو اسپیشلی فزیکل ایسیٹ ہے اس نے ہمیشہ اپ ویلیو ہونا ہے۔ آپ کا اگر سپوز ایک گھر آج بنتا ہے 1 کروڑ کا، اس میں لائٹ آپ جو ایگزامپل دیں گے $100 لگتے ہیں، آپ نے کسی بھی طریقے سے کل اپنے ڈالر میں پیسہ رکھ کے اس کو $150 میں روپیز کو کنورٹ کر دیا، لیکن کل جب $150 وہ جو ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا تو آپ کی پھر وہ گھر 1 کروڑ کا نہیں، پھر 2 کروڑ کا بنے گا۔ تو پیسے کو آپ نے پیپر میں نہیں کرنا، آپ نے پیپر کو کسی طریقے میں جب فزیکل میں کنورٹ کرنا ہے تو آٹومیٹیکل آپ کا ڈفرینس اتر ہی آ جائے گا۔ یا تو آپ یہ کہنا کہ ساری زندگی پیپر ہی رکھنا ہے، پیپر ٹو پیپر۔ آپ ڈالر، میری بات امید ہے سمجھ آ گئی کہ ڈالر جب بڑھے گا تو آپ نے جو اسپینڈنگ کرنی ہے اس ڈالر سے جو چیز خریدنی ہے وہ ڈبل بڑھ جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ آج کم ڈالر میں وہ جو اسپینڈنگ کرنی ہے آج ہی خریدنے سے وہ زیادہ بیٹر ہے، کل آپ کو اس سے زیادہ پیسے میں خریدنا پڑے گا۔
کہ اگر آپ نے کوئی ایسٹ خریدنا ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے. جب آپ کو پیسے ہوتے ہیں یا آپ گاڑی خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں یا کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں, پیپر ساری زندگی نہیں رکھتے, یا آپ سے کھانا خریدتے ہیں یا کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں, تو وہ جب آپ کا ڈالر مہنگے ہوگا تو باقی چیزیں ڈبل ہو جائیں گی. اس لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ میکسیمم پیسہ آپ نا ایسٹ میں ڈالیں, ان گھروں میں ڈالیں. وہ جو آج گھر ہم 23,000 کا ولا بنا کے دے رہے ہیں, کل جب ڈالر ہوگا تو یہ 40,000 شاید بنے گا. پھر آپ کو اتنا بڑا پروفٹ ڈالر میں نہیں آئے گا جتنا آپ کو در پے کر کے وہ ولا لینا پڑے گا. سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.